رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے شامل کر رہے ہیں ہم پہلے کالر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، جی سوال میرے 3 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ جی پہلا سوال یہ ہے جی، اگر کوئی بندہ دن بھر میں 1 یا 2 اذانیں پڑھتا ہے تو کیا اسے مؤذن کی فضیلت حاصل ہوگی؟ وہ مؤذن کہلائے گا؟ دوسرا سوال بتائیں۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو بعض اوقات نا امام صاحب تھوڑا سا لیٹ سلام پھیرتے ہیں، تو درود ابراہیمی کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے رب جعلنی، وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اور تیسرا سوال آپ کا؟ تیسرا میں بھول گیا۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ شامل ہو میں نے اسی لیے آپ کو موقع دیا۔ جی مفتی صاحب، ایک کالر کو لے لیں آپ کی اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، سوال بتائیے گا۔ اچھا، سوال یہ کہ سر جیسے اگر زکوٰۃ کا تعین ہے، تقریباً اندازاً 2 لاکھ روپے مثال کے طور پہ زکوٰۃ طے ہوتی ہے ہماری سال کی۔ اچھا، ابھی ہم نے طے نہیں کی، حتمی تخمینہ نہیں لگایا، لیکن کوئی مستحق نظر آ گیا ہے یا اس نے ہم سے تقاضا کیا، ہم نے تخمینہ نہیں لگایا ہے، اور لیکن ہم نے اس میں سے کچھ رقم جیسے 20-25 ہزار روپے ٹھیک ہے جو ہے اس مستحق کو دے دی، صحیح، تو کیا بعد میں تخمینہ لگا کے اس میں ہم شامل کر سکیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے؟ جی بہتر، ضرور شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ آپ کا۔ جی وہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی باقاعدہ تنخواہوں پہ مؤذن مقرر نہیں تھے۔ کبھی حضرت بلال اذان دیتے تھے، کبھی حضرت عبداللہ بن ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے، اور ان کو مؤذنین کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 1-2 اذانیں بھی دیتا ہے تو بالکل وہ مؤذن کہلائے گا، اور بروز قیامت جو مؤذنین کی فضیلتیں سرکار نے بیان فرمائی کہ ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، تو انشاءاللہ یہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہوگی، بشرطے کہ تجوید کے ساتھ اذان ہو، لحن کے ساتھ نہ ہو، اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ جو کبھی کبھی اذان دیتے ہیں معذرت کے ساتھ، میں کسی کی بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنی آواز کو بناتے ہیں تاکہ لوگ سن کے بعد میں پوچھتے ہیں کیسی دی تھی اذان، یا گھر والوں سے کہتے ہیں اذان دوں گا ذرا سننا، یہ نہ کریں، اللہ کے لیے اذان دیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور اگر امام صاحب لیٹ سلام پھیرتے ہیں اور آپ نے دعا ختم کر لی تو مزید منقول دعائیں، منصور جن کو کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی بھی دعا منقول ہو، اس کو آپ نماز میں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے سوال کیا زکوٰۃ کا کہ ہم نے حتمی طور پر کیلکولیشن نہیں کی تھی تو کیا ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور جب آپ کیلکولیشن کر لیں تو جو مثلا آپ نے 20,000 پہلے دے دیے، اسے اس میں ٹوٹل میں سے مائنس کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو اس کے بعد جو کالر آئے تھے ان کا، ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ کیونکہ لوگ تو بہت آتے ہیں، اور بہت مطلب ایسے بھی لوگ آ رہے ہیں کہ جن کے پاس اپنا گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ زکوٰۃ لینے آ رہے ہیں، اور وہ ضد کر کے کہتے ہیں کہ چاہیے ہمیں زکوٰۃ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ اپنے بہت ہی قریبی ایسے رشتے کو دے سکتے ہیں ماں باپ کے علاوہ؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں میری بہن، شکریہ آپ کا بہت۔ جی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں، زکوٰۃ بڑے احتیاط سے دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی صاحب نصاب کو زکوٰۃ دے دیں گے تو وہاں ادا ہی نہیں ہوگا، غریب اور مستحق کو دینی چاہیے۔ اور اگر آپ یہ فیصلہ کرنے سے آری ہیں، تذبذب کے عالم میں ہیں، تو غور کریں، کوئی قابل اعتماد آرگنائزیشن ہو، شخصیت ہو، جیسے کوئی عالم دین ہے، کوئی ہیں جن کے بارے میں آپ کو کامل یقین ہے کہ صحیح مقام پہ خرچ کر دیں گے، ان کو وکیل بنا دیں، یہ بیسٹ وے ہوتا ہے۔ اور ورنہ پھر آپ اچھی طرح اطمینان قلب کریں، اگر آپ کا دل کسی پر مطمئن نہیں ہو رہا تو ہرگز نہ دیں۔ آپ کے دل کی گواہی ضروری ہے، یہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اسے جو آپ نے فرمایا وکیل بنا دے، سے مراد یہ کہ زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دے دیں، وہ خرچ کریں، یا پھر ان کی نالج میں؟ ہاں، ان کو ایک کام سپرد کرنا، اس کو وکیل کہتے ہیں کہ بھئی یہ میری زکوٰۃ کسی صحیح مقام پہ لگا دیجیے گا، اور ہو بھی وہ صاحب علم، ٹھیک ہے نا، صاحب علم، صاحب تقویٰ، اگر آپ کے ذہن میں ایسے قابل اعتماد ہیں، یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، صحیح جگہ وہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، جو ہماری جن کی نسل سے ہم ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی،
جو ہماری نسل سے انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، ایسی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، ایسے ہی ہاشمی سید کو نہیں دے سکتے، اور یہ ایسے ہی غنی کو نہیں دے سکتے جو پہلی مالک نصاب ہے۔ ان کے علاوہ باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ اب اس میں سگے بھائی بہن، ماموں خالہ تائی پھوپھی، داماد ساس کو، ساس داماد، بہو سسر، سسر بہو، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم سر، سیالکوٹ سے عمران بات کر رہا ہوں جی جی۔ مفتی صاحب سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک انفرادی اعتکاف ہوتا ہے اور ایک اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، دونوں کے بارے میں ذرا گائیڈ کیجیے گا، دونوں کی فضیلت ایک جتنی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک اللہ کا شکر ہے، سوال بتائیے گا۔ سر علی اصغر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی فرمائیے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو غیر موقدہ سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں جیسے عصر اور عشاء کی، ان کا پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم پینٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کو فولڈ کرنا ضروری ہے؟ اگر فولڈ کرنا ضروری نہیں تو ہم کیسے نماز پڑھیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ جی صاحب کیا فرمائیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح کا اعتکاف ثابت ہے، لیکن وہ والا اجتماعی نہیں کہ سب کو کہا ہو ابھی بیٹھیں اور انتظام کھانا پکڑیں دیگیں، ایسا نہیں تھا۔ نبی کریم نے 10 دن پہلے رمضان کے اول 10 دن اعتکاف فرمایا، پھر ابھی اگلے 10 دن اعتکاف فرمایا، اور 21ویں سے پہلے سرکار نے اپنا چہرہ انور باہر اپنے جو تھا آپ کا حجرہ سا اس سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 20 دن اعتکاف کیا، مجھے شب قدر نہ ملی، اب مجھے بتائی گئی ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ یہ ایک اجتماعی اعتکاف کا تصور آیا، اور ورنہ انفرادی اعتکاف تو ہوا ہے، تو دونوں ہی جائز ہیں، فضیلت کسی کی کوئی خاص نہیں ہے، یہ اپنی طبیعت پر موقوف ہے۔ بعض اجتماعی اعتکاف میں زیادہ یکسوئی محسوس کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی اعتکاف میں شدید کوفت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہاں اسکیجول بنا ہوتا ہے، آپ کو وقت پہ اٹھنا ہے، وقت پہ بیٹھنا ہے، اس ٹائم نعت خوانی چل رہی ہے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، دل قرآن پڑھنے کو چاہ رہا ہے، تو اگر کوئی اس طرح اجتماعی اعتکاف میں بالفرض با اعتبار طبیعت کے کوفت محسوس کر رہا ہے، اس کے لیے انفرادی اعتکاف افضل ہے۔ اور جو انفرادی کے اندر خوف زدہ رہتا ہے اور یکسوئی دل نہیں لگ رہا اجتماعی میں، اجتماعی عبادات میں، تو اس کے لیے اجتماعی بہتر ہوتا ہے۔ اور غیر سنت غیر موقدہ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پہلی اور تیسری میں ثنا پڑھی جائے گی، اور دوسری میں جب آپ قعدہ میں بیٹھتے ہیں دوسری کے بعد تو اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھا جائے گا۔ دعا پڑھ لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن درود پاک تک پڑھیں، یہ سنت غیر موقدہ کا طریقہ ہے۔ اور دیکھیں، پائنچے کھلوانا شریعت کو مطلوب نہیں ہے، اصل ہے تکبر سے دوری، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جو تکبراً ٹخنے ڈھکے گا وہ جہنم میں ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ میرا اکثر تیبن ڈھلک جاتا ہے تو میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، آپ نے فرمایا صدیق آپ ان میں سے نہیں ہیں، تو اس لیے اب فرض کر لیں میں ساکس پہن کے نماز پڑھ رہا ہوں اور پائنچے فولڈ کر لیے، ٹخنے تو اب بھی ڈھکے پڑے، تو یہ نہیں ہوتا، اصل میں پائنچے فولڈ نہیں کرنے چاہیے، یہ کوشش کریں، کیونکہ الٹا کپڑا پہن کے نبی کریم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ پائنچے لمبے ہیں چھوڑ دیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گی، ہاں بالکل ہو جائے گی، وہ تو بالکل نماز میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مکروہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے اس پر بڑی سختی بھی کی مفتی، اس لیے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی سختی کی بات نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی موزوں کا عرض کیا، سردیوں کے اندر تو سارے موزے پہنتے پہن کے نماز پڑھتے ہیں، ٹخنے ڈھکے ہوئے، صحیح بات، یہ نہیں ہوتا، تو اس لیے فولڈ نہ کریں، یا تو چھوٹی پینٹ بنائیں ٹخنوں سے اونچی اور وہ ہو نہیں سکتی، تو اور یا پھر اس کو ٹخنے کھلے ٹخنے ڈھک کے آپ نماز پڑھ دیں، دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور بلا کراہت ہو جائے گی۔ ٹھیک ٹھیک۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم جی فرمائیے۔ السلام سر، میرا نام نفیس احمد ہے۔ جی نفیس صاحب۔ اور میرا معلوم یہ کرنا تھا کہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، ان کو میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، پر ابھی ان کے حالات بہت زیادہ خستہ ہیں، ٹھیک ہے، پر ان کے ایک کوئی مکان ہے اور ایک دکان ہے جو کہ وہ سیل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ابھی وہ سیل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی تو کیا وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی صاحب کیا فرمائیں؟ جی، جب ان کے پاس دیکھیں دکان ہے نا، یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوتی ہے، تو وہ مالک نصاب ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ لینے کے اعتبار سے مالک نصاب ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نفلی صدقے سے آپ بالکل مدد کر دیں یا قرض دے دیں، جب ان کی دکان سیل ہو جائے تو آپ پیسے واپس لے لیجئے گا۔ اور عشاء اگر جماعت سے نہیں پڑھی تو اکثر علماء نے فرمایا کہ وطر جماعت سے نہ پڑھیں،
لیکن علماء احناف کے یہ اقوال بھی باقاعدہ مستند اقوال موجود ہیں کہ نہ بھی پڑھی ہو عشاء جماعت سے تب بھی آپ وطر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اور آج کے دور میں ہم اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں۔ وہاں وطر کی جماعت قائم ہوتی ہے، 10-15 آدمی باہر نکل رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہوتا، جماعت کی موافقت اختیار کر کے وطر جماعت سے ہی پڑھ لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ اعتکاف کے حوالے سے چونکہ اب تیاری کر رہے ہیں لوگ بیٹھنے کے لیے، تو کہہ رہے ہیں کہ آفس کے دوست وغیرہ آتے ہیں ملنے کے لیے، اور عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی باہر والے نہ آئے اور ملے نہ، یہ ایک متاثر ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، ملاقات کی جا سکتی ہے آنے والوں سے، اس حوالے سے کیا حکم؟ دیکھیں، اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے مسجد میں طلب مغفرت کے لیے دھرنا دے دینا، گویا کہ مغفرت لے کر ہی جاؤں گا، اور اس میں جتنی یکسوئی حاصل ہوگی اور بیجا دخل اندازی کم سے کم ہوگی، اتنے ہی مغفرت کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ اب یہ دوست احباب آتے ہیں تو ہم نے دیکھا پردہ لٹکا دیتے ہیں، اندر چائے پی رہے ہیں، ہنسی ٹھٹے کی آوازیں باہر آ رہی ہیں، پھر کیا یکسوئی حاصل ہوگی؟ اور پھر نمازی ڈسٹرب ہوتے ہیں، دیگر معتکفین ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انتہائی کوئی ضروری میٹنگ ہے یا کوئی ضروری ملاقات ہے تو کر لیں، ورنہ حتی الامکان 10 دن سمجھے کہ میں مر چکا ہوں بھائی، باہر سے فاتحہ پڑھ دینا، قبر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا کر لیں تو انشاءاللہ یہ 10 دن جو ہیں آپ کے بہترین اعتکاف والے ہوں گے۔ اچھا 2 کالرز مزید ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو جی جناب، سوال بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماجد فیصل بات کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر میرے پہ قرضے ادھار ہیں تو میں کیا زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، جب قرض ہے تو قرض اتارے نا بھائی، زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ آپ کا؟ اگر آپ پہ قرض ہے، آپ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن پہلے دیکھیں گے کہ اتنا قرض ہے کہ زکوٰۃ بن ہی نہیں رہی، تو زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ؟ وہ تو نفلی صدقہ بن جائے گا، اس لیے سب سے پہلے اپنا قرضہ اتاریں، اس کے بعد پھر کچھ اور سوچیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، سوال یہ بھی آیا تھا کہ اعتکاف سے ہی متعلق کہ کیا وہاں پر عصری تعلیم، اگر کوئی ظاہر اسٹوڈنٹ بھی بیٹھ جاتے ہیں، پہلے بھی غالباً شروع کے روزوں میں آیا تھا سوال، تو کیا عصری تعلیم کے وہاں پر کر سکتے ہیں ایکٹیویٹی، مطلب پڑھ سکتے ہیں اور لیپ ٹاپ وغیرہ رکھ کر اس سے کیا فرق؟ بالکل، اس کا بھی دیتا ہوں۔ ایک اور کویسچن ایک بہن نے کیا ہوا تھا، اس کو پہلے لے لیتے ہیں۔ یہ پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جس گھر میں بلی پلی ہوتی ہے ادھر عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا؟ یہ کسی نے کویسچن کیا، اور یہ وسوسے اس لیے بھی آئے کہ اس طرح کی کلپ بنا کے ڈال دیں۔ جی جی، ایک خاتون کی کلپ تو میں نے دیکھی باقاعدہ، کوئی پتہ نہیں کون تھی، کہ میں آپ کو اہم بات بتا رہی ہوں، عورت حاملہ ہی نہیں ہوگی جب تک بلی ہے، حالانکہ صحابہ کرام کے گھروں میں اکثر بلیاں تھیں، اور ماشاءاللہ ان کے بچے دیکھ لیں، اور خود ہم اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں بلیاں گھر کے اندر ہیں اور ماشاءاللہ بچیاں حاملہ ہو رہی ہیں۔ ہم دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتے ہیں جب تک شریعت کی طرف سے ایسی کوئی بات منقول نہ ہو۔ ایک ہے کہ آپ کی تھیوری یہ کہہ رہی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تھیوریکل ایسا ثابت ہو رہا ہے، احتیاط کر لیں بہتر ہے۔ جیسے برائلر مرغی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی انتہائی مضر صحت ہے، اس کی فیڈ اچھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں پاکستان میں کوئی باز آ رہا ہے اس سے، اور کیا واقعی وہ سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے۔ تو آپ تھیوری ضرور پیش کریں، لیکن اس کو حکم خدا بندی کی طرح پیش نہ کریں کہ لوگ وسوسے کا شکار ہو کر بیچارے شریعت کے خلاف کوئی بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں۔ بالکل بلی پال سکتے ہیں، انتہائی باعث سے برکت ہوتی ہے، نبی کریم نے خود بلی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی ہے، اور اس سے حمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ سوال میرا تشنا رہ گیا جواب اس کا۔ ہاں، اس پر یہ جو اسٹڈی ہے دنیا کی، بالکل کر سکتا ہے طالب علم، کیونکہ 24 گھنٹے عبادات نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یکسوئی مطلب اتنا کون پورا کرے گا؟ جاگنے کے بعد پھر جب انسان نماز پڑھ لی، قرآن پاک پڑھ لیا، پھر بھی وقت بچتا ہے۔ تو اس لیے اگر دنیاوی کوئی اسٹڈی ہے اللہ کی رضا کی خاطر کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس سے مجھے اچھی نوکری ملے اور میں حلال کماؤں، تو پھر یہ اسٹڈی ان کی اللہ کی راہ میں شمار ہوگی، اور اس کے لیے پھر وہ اعتکاف میں ٹائم نکال سکتے ہیں۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، معذرت۔ آئیے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی محمد توقیر عالم بات کر رہا ہوں اٹک سے۔ جی جناب۔ جی سب سے پہلے میرا سلام مفتی صاحب کو اور آپ کو بھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ ہم نے جو رمضان میں فطرانہ دینا ہوتا ہے، اگر وہ فطرانہ جیسے ہم اپنے کسی بہن بھائی کو یا رشتہ دار کو دیتے اور ان کو پتہ نہ ہو کہ فطرانہ ہے، تو کیا اس طرح فطرانہ قبول ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی یہ جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں ان کو بعض اوقات ہم کہہ کر دیں تو سامنے والا گلٹ فیل کرتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ دل میں نیت زکوٰۃ فطرے کی کر لیں، زبان سے چاہے عیدی کہہ کے دے دیں، گفٹ کہہ کے دے دیں، تحفہ کہہ کے دے دیں،
وہ ادا بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. اچھا یہی حکم کیا کہ سب زکوٰۃ کے لیے بھی اسی طرح کہ کسی کو گفٹ کے طور پر اگر دے دیا تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں گفٹ کے طور پر دیں گے نہیں, دل میں نیت زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہوگی. زبان سے آپ گفٹ کہہ سکتے ہیں, زبان سے گفٹ ہے عیدی ہے کہہ کر دے دیں, بالکل ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ. اچھا مجھ سے جو آپ کے پاس سوالات آن لائن ہیں میں چاہتا ہوں ان میں سے کچھ. جی ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ کیا ہماری بہنیں جو ہے وہ حالت روزہ میں میک اپ کر سکتی ہیں کہ نہیں, اس سے کوئی روزے میں فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں بالکل کر سکتی ہے, کیونکہ یہ ایکسٹرنل چیزیں ہوتی ہیں, کوئی انٹرنل تو کوئی اندر جاتی نہیں ہے. ہاں لپس کے اوپر کوئی ایسی چیز لگانا کہ عادت ہوتی ہے بعضوں کو ہونٹوں پہ زبان پھیرنے کی, کہ اگر وہ زبان پر آ گئی اور حلق سے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل ظاہری میک اپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناظرین محترم, الحمدللہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں, اور یہ اپرچونٹی الحمدللہ انتہائی رمضان تک رہے گی آپ کے لیے میسر, تاکہ آپ اپنے اپنے سوالات کے ساتھ اس سیگمنٹ کا حصہ بنیں. اور اچھا ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی الجھن ہے, علماء حضرات سے جب آپ معلومات کر لیتے ہیں, ان سے جواب لے لیتے ہیں تو آپ کی لائن آف ڈائریکشن درست ہو جاتی ہے, پھر آپ پر کوئی وبال نہیں ہے, چونکہ آپ ایک صاحب علم سے پوچھ چکے ہیں اور اس کے بعد اپنے مسئلے کو حل کر چکے ہیں. تو یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگلا سیگمنٹ ہے اظہار عقیدت کا, اس میں حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. ملتے ہیں وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ